نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام و معزز علماء کرام اور انصاف کی نشست پر بیٹھے عادل منصفین کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے بیت المقدس. تو جناب من، یہ وہ عظیم جگہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں خود اس کا ذکر فرمایا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. لیکن آج وہی یروشلم جس کا آپ دورہ کرے تمام عبادتوں سے ویران نظر آتی ہے، بندوں سے بھی ویران ہے، جس کے لیے 1.5 لاکھ فلسطین کے عربوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن ان کے لیے نہ کسی ملک نے مدد بھیجی ہے اور نہ ان کی مدد کی ہے. ان کے لیے نہ کسی ملک نے مدد بھیجی ہے اور نہ ان کی مدد کی ہے. لیکن جو میرے آقا کی حدیث ہے وہ ہو کر رہے گا کہ خراسان سے لشکر نکلے گا ان کی مدد و نصرت کے لیے. تو خراسان ہی پاکستان افغانستان ہے، تو یہاں سے فوجیں چلیں گے، سیاہ عالم برآمد ہوں گے، کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، کوئی ان کا منہ پھیر نہ سکے گی. یہاں تک کہ وہ ایریا جو حضور کے زمانے میں یروشلم کے نام سے تھا اس ایریا تک جا کر نصب ہوگا. گویا کہ جو ہمارے قبضہ سے نکلا تھا یروشلم یعنی بیت المقدس، پہلے بھی عربوں کے ہاتھ سے نکلا تھا یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے. کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کوک میں ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر سنہ اول طاؤس و اباوا کی یہی وجہ ہے کہ تقریباً 10 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آسمان راہ کے منظر خون میں بہارت بر زمین پر زوال ملک گستاخ امیر المومنین. یہ ہوا کہ نہیں کہ جب آئے تتاری فورس جنہوں نے آخری خلیفہ بنو عباس کو محل میں سے نکالا اور کان میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سونگ گلے روند کر کچل دیے، حرم معزول کر دیے گئے. لیکن اب جب دوبارہ عربوں کو سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں بھی اسلام نافذ نہیں کیا ہے. کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا تو کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، مذہب میں ہو تو نصارہ، تمدن عروجی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ہوا ان کا تو اب اللہ کے عذاب کا بچے ان پر گرم ہونے والا ہے. لیکن اب بڑی گرم ہونے والا ہے. لیکن اس کے بعد یہاں سے جائیں گے لشکر ان کی مدد و نصرت کے لیے. یہ لشکر مسجد سے چلنے والی لشکر ہوں گے. اس کے بعد انقلاب ہوگا. علاقہ خراسان پاکستان کا ہے، یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توزیع ہوگی. یہاں سے جانب مشرق سندھ اور جانب مغرب جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. کیونکہ میرا آقا کی حدیث ہے ہوا صرف یہ ہو کہ ہم بھٹک گئے ہیں اور ہم کو اپنا منزل یاد نہیں. حالانکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری قیادت، ہماری سعادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو فریب خوردہ شاہی ہے. ان کی تہذیب مغربی، ان کی تمدن مغربی، ان کا چلنا پھرنا مغربی، ان کا کھانا پینا مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے حالات مغربی. سامعین کرام آخر میں اتنا ہی کہوں گا. لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصی، لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصی. بے وستو ہے بے حسم نہیں ہے مسجد اقصی. نبیوں کے امامت کے لیے کھڑے تھے، نبیوں کے امامت کے لیے کھڑے تھے تجھ میں، نبیوں کی امامت کے لیے تجھ میں کھڑے تھے. معراج کی شب شان ہے تو مسجد اقصی.